اب تاجدار ختم نبوت کی شان سنی، جن کے ایک خادم کا یہ مقام ہے کہ وہ جس سواری پر سوار ہو جائے اور جس راہ پر چل نکلے جہاں جبریل کی سواری کے سن لگے وہاں کے ذروں میں زندگی ہے، وہاں کے ذروں میں. اور جنہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی میں ان سے کہوں گا یہی مسئلہ ابو جہل کا تھا. وہ جو مٹھی میں کنکری لے آیا تھا اور اس نے کہا تھا اگر تم نبی ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. حضور نے فرمایا سوال تو میرے شایع نشان لے کے آ، یہ نہ پوچھ کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، مجھ سے پوچھ، بلکہ اس سے پوچھ کہ یہ بتائے کہ میں کون ہوں. کہا میں تو آسان سی بات پوچھ رہا تھا، آپ نے خود مشکل کر دی، آپ اس کو بلوائے. حضور نے نگاہ فرمائی، ابھی حضور نے دم نہیں کیا، نظر فرمائی، اور ان کی نظر کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ ان بولتے کو بولتا کر دیا. ایک لمحے کے لیے میں آپ کو کہلانا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے ابو جہل نے کہا تھا کہ اس سے بلوائے، یہ بتائے کہ آپ کون ہیں. تو کنکری کو یہ سمجھنے کے لیے کہ نبی بلوانا کیا چاہتے ہیں اسے شعور تو چاہیے نا، اسے حس چاہیے، اسے عقل چاہیے، اسے فراست چاہیے، اسے ذہانت چاہیے، اسے شرک چاہیے، ذہن درکار ہے، روح درکار ہے، اور کم از کم حس درکار ہے، ادراک درکار ہے. یہ حس آئے تو کیسے آئے، یہ ادراک آئے تو کیسے آئے، یہ زندگی آئے تو کیسے آئے. ابھی تو نبی نے اپنے قدموں کی مٹی نہیں پھینکی، مٹھی جبریل کی تھی، کنکری دشمن کی ہاتھ میں تھی. نبی نے دور سے ہی نظر ڈالی، یہ مقام جبریل کی سواری کے سب کے نیچے آنے والے ضرور کا ہے کہ وہ آج بولتے کو بولتا کر دیتا ہے، لیکن یہ مقام محمد ہے کہ ابھی ذرہ نہیں اٹھایا، نظر ڈالی ہے تو کنکری کو بولتا کرتا ہے. اور کنکری نے بول کے بتایا یہ محمد ہے، یہ رسول اللہ ہے. کنکری نے گواہی دے دی. معلوم یہ ہوا جس پر نبی کی نظر ہو جائے، جس پر نبی کی، اور قرآن یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلا دے تو ان کی بارگاہ میں چلے آیا کرو، اور ان کی بارگاہ میں لبیک کہنے کی وجہ سے تمہیں زندگی مل جاتی ہے. معلوم یہ ہوا یہ لبیک کا نام معمولی نہیں، جو یہ نعرہ لگاتا ہے وہ مردہ ہو ہی نہیں سکتا، اسے اس کا زندگی عطا فرما دے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبیت. اچھا میں تمہید کے طور پہ یہ بتانے میں شاید آپ کو کامیاب ہو گیا کہ جن راہوں پر پاک آ جائے وہ ذرے بھی جدا ہو جاتے ہیں، ممتاز ہو جاتے ہیں، امتیازی شان کے حامل ہو جاتے ہیں. اچھا یہ تو وہ راہ ہے جہاں جبریل چلے تھے. اب قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، حال یہ ہے سورہ یوسف کہ نبی یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب سے بچھڑے ہوئے 40 سال بیت گئے. کتنا سال؟ 40 سال گزر گئے. 40 سال بڑی مدت ہے. ہمارے علماء نے لکھا کہ ایک زمانہ تقریباً 10 سال کا بھی ہوگا. 10 سال کے بعد ایک پورا زمانہ بیت جاتا ہے، 20 سال کے بعد بھی زمانہ بیت جاتا ہے. اور اقل عدد لے لیں 10 سال کا اگر اس پر محیط زمانہ ہوتا ہے تو گویا 4 زمانے بیت گئے. نبی کو نبی سے بچھڑے ہوئے 4 زمانے بیت گئے. اور اس دور میں لہجے بھول جاتے ہیں، شکلیں یاد نہیں رہتی، حلیے بھول جاتے ہیں، لیکن نبی نے نبی کو بلایا نہیں. فراق نبی میں، ہجر نبی میں گریا، رونا اور ہما قیام فرمانا. اور یاد کر فرماتے تھے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. ہما وقت روتے رہتے، آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی جاتی رہی. آخر اللہ نے تدبیر فرمائی اور تقدیر کو صادر فرمایا اور جا کے مصر میں کنعان کے اندر کہا گیا جن بھائیوں نے نبی یوسف کو کنویں میں دھکیلا
پہ ہو. وہ تو کنویں میں ڈال کے آئے تھے نا. رب نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، ہماری قدرت کو دیکھنا ہے اور اظہار قدرت و شان قدرت کو دیکھنا ہے تو دیکھو جسے تم کنویں میں ڈال رہے ہو نا، ہم تو مصر کے تخت پہ بٹھا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا جنہیں اللہ عظمتوں کے منبر پہ بٹھائے کوئی بدبخت ان کی شان کو گھٹائے گھٹا نہیں سکتا. ان کی عظمتیں ہمیشہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. ملاقات مصر میں ہوئی. کہاں ہوئی؟ ذرا شوق سے بولیے. میں آپ کو مدینے کی گلی میں جانا چاہتا ہوں لیکن ایک چکر مصر کا بھی لگوانا چاہتا ہوں. کچھ کنعان کی گلی کے چکر بھی لگوانا چاہتا ہوں. ڈائریکٹ حضور تک مت جاؤ. کبھی غوث کا دامن پکڑو، کبھی داتا کا دامن پکڑو، کبھی خواجہ کا دامن پکڑو. ڈائریکٹ سڑک پہ نہ مارو. ہم عقیدے کے وہابی نہیں. ہم تو صحابہ کے غلام ہیں نا. ہم تو علی کے مرید ہیں. لہذا ہم حضور تک جائیں گے اور بغداد سے ہو کے جائیں گے، اجمیر سے ہو کے جائیں گے، داتا علی حجویری سے ہو کے جائیں گے، خواجہ بہاء الدین نقشبند سے ہو کے جائیں گے، شہاب الدین صہیونی سے ہو کے جائیں گے. اور بس ادھر سے ہی نہیں، ہم تو کربلا سے بھی ہو کے جائیں گے، ہم تو نجف اشرف سے بھی ہو کے جائیں گے. اور پھر جو گنبد خضرا کی طرف آئے پھر تو حضور نگاہ رحمت فرمائے. یہ بھائی آئے کنعان کے اندر قحط آ گیا. اب جنہوں نے کنویں میں دھکیلا تھا جھولی پھیلائے ہوئے آئے. ذرا حال دیکھو خدا نہ کیسے رہا ہے. دھکا مارنے والے جھولی پھیلا کے آئے اور سامنے تخت پہ وہی بیٹھا ہے جسے کنویں میں ڈال آئے تھے. وہ اپنی طرف سے قصہ پانی نہ بنا چکے، وہ اپنی طرف سے معاملہ مٹا چکے، فنا کر چکے. لیکن رب نے ایک نیا نظارہ دکھایا. فرمایا تم چاہ میں دیکھ کے آئے تھے، ہم نے شاہ بنا دیا. شاہ اور شاہ کنویں کو کہتے ہیں فارسی میں. تم نے تو شاہ کو منتخب کیا تھا نا، ہم نے شاہ کو منتخب کیا ہے. تم اپنا انتخاب دیکھو اور پھر ہمارا انتخاب دیکھو. اب آئے حضرت یوسف کے پاس. انہوں نے نہیں پہچانا پر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو جسے بنی امین کہا جاتا ہے ان سے ہم کلام ہوئے. آخر میں 90 واقعے کو مختصر کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ آخر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا تعامل ہو گیا. توجہ ہے بھائیوں کا جب تعامل ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھائیوں بتاؤ میرے بابا کیسے تھے، حضرت یعقوب کیسے تھے، ان کے احوال کی بھی خبر تو ہمیں دو. تو کہنے لگے جب سے آپ سے پچھڑے ہیں کبھی آپ کو بلایا نہیں، بس آپ ہی کے ذکر میں، آپ ہی کی فکر میں، آپ ہی کے خیال میں، آپ ہی کے تصور میں. اور میں نے پہلے کہا انہی کا ذکر، انہی کی طلب، انہی کا خیال. میاں یہ عشق ہے میں جس کے اختیار میں ہوں. کہا ہر وقت آپ کے خیال میں اور اتنا روتے ہیں کہ آنکھیں سفید ہو گئی. نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں. اذهبوا ابھی قرآن ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. بھائیو تمہارے پاس علاج نہیں ہے نا، تم نے تو میرے بابا کو دکھ ایسا دیا کہ آنکھیں سفید کروا دی. اب دیکھو محبوبوں کے پاس محبوبوں کا علاج کیسا ہوتا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیص لے جاؤ فألقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا. ذرا جا کے میری قمیص کو بابا کے منہ پہ ڈال کے تو دیکھو آنکھیں کیسے واپس آ جاتی ہے. بینائی واپس آ جائے گی. ابھی میں آپ کو ڈائریکٹ وہاں نہیں لے کے جاتا لیکن قرآن بتا رہا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ. ابھی حضرت یوسف نے قمیص لی، کرتا دیا، مبارک کرتا، اور یہ مصر سے نکلے. کہاں سے؟ پکا یاد کر لیں یہ میرا واقعہ نہیں ہے، یہ ایمان کو تازہ کرنے والا گلشن ہے. مصر سے نکلے. کہاں سے؟ اور حضرت یعقوب کہاں ہے؟ کنعان میں. کدھر ہے؟ اور بیچ میں ابھی نکالے. آپ کے پاس یہ گوگل موجود ہے، ابھی ڈالے کہ کنعان اور مصر کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. آپ کے سامنے آ جائے گا تقریباً 800 یا 850 کلومیٹر. 850 کلومیٹر.
مصر میں قافلہ ہے، نبی یعقوب کنعان میں ہے، صرف یعقوب کی قمیص نکلی، یوسف علیہ السلام کی قمیص نکلی، اور کنعان میں نبی بول اٹھے، فرمایا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، فرمانے لگے قافلہ ادھر سے چلا ہے اور مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے تو یوسف کی، ڈھیلا نہ بولے، مجھے تو یوسف کی۔ اللہ آپ کو بھی وہ ناک عطا فرمائے جس سے آپ کو پاکوں کی خوشبو آ جائے۔ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور میں قلعہ بلند سنگھ سے بیٹھنے والے اہل عقیدت، اہل محبت، اہل سنت سے پوچھنا چاہتا ہوں، مصر سے یوسف تو نہیں نکلے تھے، کرتا نکلا تھا، معلوم یہ ہوا کہ کرتا کچھ لمحے کے لیے نبی کے جسم سے لگ جائے، اس میں نبی کی خوشبو اتنی رچ بس جاتی ہے کہ دور سے نبی فرماتے ہیں کرتے کی نہیں، نبی کی خوشبو آ رہی ہے، میں اسے سنی کیسے مانوں جسے زہرا میں سے محمد کی خوشبو نہ آتی ہو، میں اسے سنی کیسے مانوں جسے حسن سے محمد کی خوشبو نہ آتی ہو، میں اسے سنی کیسے مانوں جسے حسین میں سے مصطفیٰ کی خوشبو نہ آتی ہو، ان کے کرتے میں سے نبی کی خوشبو آ جاتی ہے تو خود حسین میں سے کتنی خوشبو آتی ہوگی۔